دوست اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان ابن آدم جب پہنچے گا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، فرمایا ابن آدم اس وقت تک اللہ کے دربار سے آگے تجاوز نہیں کر سکے گا، یعنی اس وقت تک اس کے پاؤں وہاں سے حرکت نہیں کریں گے جب تک یہ چار چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دیں۔ اور وہ چار چیزیں کون ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی 50 سال 60 سال 70 سالہ زندگی، اس کو تو نے کیسے گزارا ہے، کیسے گزار کر آیا ہے؟ یہ شب و روز لیل و نہار، دوستوں اور بھائیوں، یہ فرصت کے لمحات، یہ صحت تندرستی والے لمحات کہاں گزار دیے؟ کیا فون میں لگا دیے؟ الہاکم التکاثر میں صرف مال نہیں ہے، یہ تکاثر کا یہ بھی ہے کہ انسان زیادہ وقت اس فون پر گزار دے اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام، قیمتی اوقات وہ اس کے سوشل میڈیا پر ضائع کر دے، جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا وبال جاں بننے والا۔ فرمایا زندگی کی قدر کرو، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ فرمایا بلکہ یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، وَأَنْ جَسَدِي فِيمَا أَبْلَى، دوسرا سوال بھی یہ صحت مند جسم میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اس کو تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اس کی صحت تندرستی میں تم نے وہ کام کیے جو مقصد حقیقی کو پورا کرنے والے تھے کہ بلکہ اس کے برعکس کام کیے؟ اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، صحت دی، خوبصورتی تمہیں عطا کی، اور تم نے اس کو کدھر لگا دیا؟ آج مسلم معاشرے کے اندر ساتھیوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ دوسرے خطبے میں آپ نے ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، اس کے حوالے سے نوجوانوں کو ذرا متنبہ کریں۔ نوجوان مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو یہ مسلم معاشرے کے اندر تصور کیا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو ہم یہ بات بتلائیں کہ جن کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اپنے والدین کی ہی عزت کا خیال کر لیں، ان کی عزت کا پاس کر لیں جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے، ان کے لیے دن رات محنت کر کے اور دیار غیر میں آئے بیٹھے ہیں، اور پیچھے سے اپنے ملکوں کے اندر یا یہاں پر رہتے ہوئے اور وہ ہوس کے بھیڑیے ان کے لیے یہ اپنا سب کچھ کھولے بیٹھے ہیں، دل کھول کر بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیے۔ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں مومنوں کی یہ صفات بیان کرتا ہے، یخشون ربہم بالغیب، یہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی، چاہے جائے کہ آپ بازاروں کے اندر، چاہے جائے کہ آپ پارکوں کے اندر، چاہے جائے کہ آپ کھلے عام پبلک مقامات کے اوپر بے حیائی کا اور فحاشی کا جو اظہار کرتے پھریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈر جائیے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنے والا، بلکہ آپ نے سن لیا ہے حتی زرتم المقابر، ایک دن آنے والا ہو سکتا ہے وہی وقت ہو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی پھول کا تبادلہ کر رہے ہیں، اگر اسی وقت موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اس لیے بچ جاؤ، اللہ نے یہ سوال کرنے جو تمہیں زندگی دی ہے، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے بلکہ تمہارے خالق کی امانت ہے، یہ تمہیں صحت تندرستی، یہ خوبصورت جسم عطا کیا ہے، یہ توانا جسم عطا کیا ہے، تو تمہارے خالق کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں کیا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، مسلمان کو کم از کم اپنے مقصد حقیقی کے تو علم ہے نا، کہ تم نے اپنے مقصد حقیقی کو جانا تھا، پھر اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ،
فرمایا پھر اس کے مال کے بارے میں جس کے دوڑ لگائی ہوئی ہے تقاصر کی، ہاں جی یہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس میرا جمع ہو جائے، اس کی وجہ سے اپنے حقیقی مقصد کو بھلا بیٹھے، غفلت میں پڑے ہوئے، یہ جتنا جمع کرو گے اتنا ہی زیادہ سوال ہوگا۔